अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं बतूल। आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान के सिक्योरिटी उमूर के हवाले से तफसील से बात करेंगे। पाकिस्तान में कौमी इंसदाद दहशतगर्दी का इदारा जिसका नाम नेक्टा है, वो कितना फ़ाल है। नेक्टा के हवाले से आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, ज़्यादातर तंबीह सुनी होगी, क्रिटिसिज्म सुना होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों को हमारे मुल्क में ना नेक्टा के बारे में अवेयरनेस है और ना वो इस सब्जेक्ट को जानते हैं। लेकिन अगर आप एक दफ़ा समझ जाएं कि नेक्टा का काम क्या है तो ये ज़्यादा तशवीश की बात है और ज़्यादा तकलीफ़ की बात है कि एक तरफ हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान और ज़रब अज़्ब की कामयाबी का तो बार बार जिक्र करती है, लेकिन वो मॉनिटरिंग बॉडी, वो बॉडी जिसका ये काम है कि वो नेशनल एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करवाए, वो खुद कितनी फ़ाल है। क्या उसके पास इतने लोग हैं जितने रिक्वायर्ड हैं उस इदारे को बेहतर तरीके से चलाने के लिए? क्या उस इदारे के पास उतना बजट है, क्या कैपेसिटी है, और क्या वज़ीर आज़म और चौधरी निसार इतनी अहमियत देते हैं नेक्टा को कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग की जाए और देखा जाए कि नेक्टा को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। एक ऐसा इदारा जो 2008 में कंसीव किया गया, 2009 में बना और 2013 में कानूनी चाराजोई कानूनी पेशरफ्त हुई और फिर इस इदारे को रीवैम्प किया गया और अब 2016 में भी हम इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि नेक्टा काम कब करेगा। इन तमाम क्यूरोसिटीज़ के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। पहले आपको ये बताते हैं कि नेक्टा का बेसिकली नेक्टा एक्ट के तहत काम क्या है। इंसदाद दहशतगर्दी, हिकमत अमली की तैयारी करना और इस पर अमल दरामद की निगरानी करना, सूबाई और वफाकी सतह पर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और मुख्तलिफ इंसदाद दहशतगर्दी के इदारों के दरमियान राब्ता कारी बहाल रखना, इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ इलाकों में तहकीक का काम करना। ये बहुत अचंभे की बात है कि एक ऐसा इदारा जो 2013 में जिसके हवाले से कानून साजी की गई, अब तक उसके बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में का एक भी इजलास नहीं हुआ। एक इतना अहम इदारा जो नेशनल एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करवाने जा रहा है, वो अब तक ठीक से काम क्यों नहीं कर रहा? इसके हवाले से बात करने के लिए नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ नेक्टा एहसान गनी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ही इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी काम किया है और ये IGP खैबर पख्तूनख्वा भी रहे हैं और इस वक्त ये जिम्मेदारी इनके हाथों में है कि कोऑर्डिनेट करें नेशनल एक्शन प्लान को पूरे मुल्क में। बहुत शुक्रिया एहसान साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब भी मुल्क में कोई सानिया होता है, कोई हमला होता है, जैसे लास्ट टाइम हमने लाहौर में देखा, उसके बाद सबसे पहला सवाल ये उठता है कि नेक्टा क्या कर रहा है। तो क्या कर रहे हैं आप लोग? आपने मेरा, जैसे कहते हैं ना, यू स्टोल माई थंडर, आपने बता ही दिया कि हमारा फंक्शन क्या है। और मुझे बाज़ औक़ात बहुत दुख होता है कि ऐसे लोग जो पढ़े लिखे और अपेरेंटली, और वो बग़ैर नेक्टा का एक्ट पढ़े एक्सपेक्ट ये करते हैं कि धमाका होगा, टेररिस्ट अटैक होगा और एकदम से नेक्टा हरकत में आ जाएगा और वो पता नहीं क्या कर देगा। यू हैव राइटली सेड, नेक्टा का काम ऑपरेशनल डे टू डे नहीं है। हमारा काम है पॉलिसीज़ बनाना, इंटेलिजेंस गैदरिंग और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना कि टेररिज्म बढ़ रही है, कम हो रही है, कौन से इलाके गर्म हो रहे हैं टेररिज्म के हवाले से, जो वायलेंट एक्सट्रीमिज़म है हमारे मुल्क में उसकी पॉलिसीज़ बनाना, लॉज रिव्यू करना, ये रिसर्च करना टॉपिक्स के ऊपर। ये आपने पढ़ा कि हमारे 7 फंक्शंस हैं। अब इसमें आप मुझे बता दें कि क्या मैं जो हमारे एक्ट में फंक्शंस हैं उससे बाहर निकल जाऊं? आई थिंक मैं आपसे सवाल करती हूँ एहसान साहब, एक ऐसा इदारा जिसका काम है नेशनल एक्शन प्लान को मॉनिटर करना, उसका अमल दरामद करवाना, जब उसमें 300 बंदों की ज़रूरत है और उसमें सिर्फ 67 या 70 लोग काम कर रहे हैं, तो आप नेशनल एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट कैसे करवाएंगे? आप तो खुद इस पोजीशन में नहीं है कि उसको इम्प्लीमेंट करवा सकें। आप किसी हद तक दुरुस्त बात कर रही हैं, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान को सूबे और फेडरल गवर्नमेंट के इदारे कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन जो उसकी हम मॉनिटर कर रहे हैं उसका स्टेटस, प्लस अगर कहीं पे किसी सूबे में या किसी डिपार्टमेंट को किसी और डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन की मुश्किल पेश आ रही है, वो हम मुश्किलात दूर करते हैं। कहीं पे स्लो है
کسی پوائنٹ پہ تو اس کو ہم ایکسپیڈائٹ کرنے کی کوشش کراتے ہیں. ایکٹ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس اتھارٹی ہے کوآرڈینیٹ کرنے کی اور آپ کی ذمہ داری ہے امپلیمنٹ کرنے کی, اور امپلیمنٹ کرنے کا اردو ترجمہ عمل درآمد کرنا ہی ہوتا ہے, نفاذ ہی ہوتا ہے. اس میں اس کو کیسے کلیریفائی کریں گے؟ امپلیمنٹیشن آپ کو میں یہ بتا دوں, آپ نے خود کہا 2009 میں یہ ادارہ بنا تھا, 2013 میں اس کا ایکٹ پاس ہوا تھا. ابھی نیشنل ایکشن پلان کا تو نہیں تھا دور دور تک نشان. نیشنل ایکشن پلان ہماری ایک اس کی امپلیمنٹیشن سٹیٹس کو مانیٹر کرنا ایک ہماری اضافی ذمہ داری ہے, اور ہم بڑے فخر سے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم اس کو نبھا رہے ہیں. لیکن I'm sorry to cut you احسان صاحب, اس سے بھی بڑی ذمہ داری نیشنل ایکشن پلان کی آپ کے حوالے سے یہ بن جاتی ہے کہ اگر آپ وہ ایکٹ پڑھیں تو اس میں تو بہت جنرلائز طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ حکومت جو بھی کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس کرے گی اس کو آپ نے امپلیمنٹ کروانا ہے. اب نیب سے بھی بڑھ کے وہ ضرب عض بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی اور آپریشن بھی ہو سکتا ہے, تو آپ کی ذمہ داری تو نیب سے بھی بڑھ کے ہے اگر ایکٹ سمجھا جائے تو. اب اگر میں آپ کو I can read out the functions, I have the act here with me. We are not an implementing agency. ہم پالیسیز بنانا ہمارا کام ہے, ریسرچ کرنا ہمارا کام ہے, اس لیول پہ ہم کام کر رہے ہیں. نیشنل ایکشن پلان کا اگر میں آپ کو بتا دوں, اور اس پہ بڑا کرٹیسزم ہوتا ہے, لیکن ناٹ جسٹ اس, آپ باقی اگر رپورٹس پڑھ لیں 2006 کی لیول پہ وائلنس کی اس وقت سچویشن ہے. یعنی جو ٹیررسٹ اٹیکس اس وقت ہوئے ہیں ان دا لاسٹ ایئر, وہ 2006 میں جتنے ہوئے تھے اس سے کم ہیں, اور یہ سب ضرب عضب اور نیشنل ایکشن پلان کی وجہ سے ہوا ہے. اینڈ دس از اے ہیوج سکسیس. اس کو اس میں یہ نہیں کہتا کہ نیکٹا کے اس میں کوئی بہت بڑا رول ہے, کیونکہ پروونسز کر رہی ہیں. پھر آپ ایک اور بات, لیکن احسان صاحب نیکٹا کا تو رول آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ نہیں کہتے کہ اتنا بڑا رول ہے, اور نیکٹا کا اتنا بڑا رول نظر آتا بھی نہیں ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی ٹویٹس کچھ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں, یہ وہ میں آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ ریسنٹلی جب لاہور میں دھماکہ ہوا پارک میں, تو اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے ٹویٹس کی کہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے آرمی اور رینجرز کے ساتھ مل کے لاہور میں آپریشنز کیے, اور عام طور پہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے انفارمیشن آتی ہے وہ یہی ہوتی ہے. اس میں کہیں ویل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ نظر نہیں آتی سیولین سیٹ اپ کے ساتھ. اس میں نیکٹا کا نام بھی کبھی نظر نہیں آتا, آپ کو کوئی کریڈٹ نہیں ملتا کیونکہ آپ کام نہیں کر رہے واضح طور پہ. اگر کریڈٹ کی آپ بات کرتی ہیں اور یہ تھریٹ الرٹس کی آپ بات کرتی ہیں, تو 410 تھریٹ الرٹ ہم نے دیا تھا, اور ہم نے خود نہیں جنریٹ کیا تھا, کیونکہ ہماری اپنی کوئی ایجنسی یا ادارہ اس طرح کا نہیں ہے. نیکٹا کے انڈر انٹیلیجنس کا کیا ہوتا ہے, جو انٹیلیجنس ادارے ہیں اور اس وقت کام کر رہے ہیں وہ ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں, وہ ہم آگے پاس آن کرتے ہیں. ہمارے انڈر اس وقت, ہاں جب ہمارا JID اسٹیبلش ہو جائے گا, جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ, پھر یہ ساری انفارمیشن ہمارے پاس تو احسان صاحب وہ ابھی تک کیوں نہیں ہوا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ہوتا تو جو انٹیلیجنس فیلیئرز ہوئے ہیں, 410 یونیورسٹی پہ اٹیک ہو یا لاہور میں کسی پارک میں اٹیک, وہ نہ ہوتا. اگر نیکٹا فعال ہوتا تو یہ سانحے نہ ہوتے, اور اگر نیکٹا 2009 سے ہی فعال ہوتا تو 16 دسمبر بھی نہ ہوتا. Probably. I agree with you. تو ابھی جو آپ نے خطوط لکھے, آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ آپ نے IB اور ISI اور دیگر ایجنسیز کو خطوط لکھے ہیں کہ نامینیٹ کریں, تو وہ انہوں نے کوئی جواب دیا آپ کو؟ انہوں نے کافی سے ہمارے پاس آ گیا ہے, لیکن میں آپ کو براڈر پکچر دیتا ہوں JID کی. آپ نے پوچھا وہ ابھی تک کیوں فعال نہیں ہوا, اس کے کوئی ایشوز تھے, بٹ دے ہیو آل بین ریزالوڈ ناؤ. وہ اس طرح سے کہ ناؤ وی ہیو nominated a person who is going to head the JID under NACTA. اس کا ایک کور گروپ ہم نے ان کی سروسز ریکویزیشن کر لی ہیں, جو اس کے لیے جو آفس پریمیسز اور اس میں جتنا کچھ بھی سارا لوگ آئیں گے, ان کی ریکروٹمنٹ, ان کی سلیکشن, وہ پروسیس ہیز آلریڈی بیگن. ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ اگر ہم ہسٹوریکلی بھی دیکھیں اور ماضی میں بھی ایسی ایگزامپلز موجود ہیں کہ ہمارے دفاع کے ادارے اور ہماری افواج یا اسپیسیفکلی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ڈیفینس منسٹری یا انٹیریئر منسٹری کے انڈر آتے ہوئے بھی اس کوآرڈینیشن سے ہچکچاتی ہیں فار سم ریزن, تو آپ اس بات کو یقینی کیسے بنائیں گے کہ وہ نیشنل کوآرڈینیٹر آف نیکٹا کے انڈر بھی آئیں گی, انہیں پوری انفارمیشن بھی دیں گی, وہ جو شاید آپ کو معلوم نہیں ہے وہ بھی دیں گی, وہ اعتماد کی فضا آپ کیسے پیدا کریں گے اور اس بات کو یقینی کیسے بنائیں گے کہ آپ کو سب کچھ بتائیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بالکل غلط کانسیپٹ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کوآپریٹ نہیں کرتی. دیر از اے کمپٹیشن
not turf war, competition, healthy competition between the agencies. So वो हो रहा है. हमें every day we are getting information from all the 3 agencies. पहली बात. दूसरी बात जो हम implementation. लेकिन वो information कैसे आ रही है, क्योंकि JID तो भी बना ही नहीं है. फिर आप information कैसे आ रही है? अभी भी आ रही है. अभी भी थ्रू द नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट सेल जो हमारा एक है, उसके थ्रू अभी भी इंफॉर्मेशन आ रही है. ऑलमोस्ट एवरी डे थ्रेट अलर्ट्स आ रही हैं जो हम प्रोविंसेस को भेज रहे हैं आगे. JID से क्या होगा, एक ये मैकेनिज्म इस तरह से बन जाएगा कि नॉट ओनली वुड द इंफॉर्मेशन बी कमिंग जो इस वक्त हो रहा है एंड दे आर बीइंग डिसेमिनेटेड टू द कंसर्न पीपल. उसके बाद हम आगे का सोचेंगे. ट्रेंड्स की जो मैंने शुरू में आपको बात की वो हम शुरू कर देंगे once JID is fully functional. और ये तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 2 माह में 3 माह में JID फंक्शनल हो जाएगी? एब्सोल्युटली. और कौन सी एजेंसी आपसे सबसे ज्यादा कोऑपरेट कर रही है? कर रही है इस वक्त हमारे साथ दोनों IB एंड ISI बोथ आर कोऑपरेटिंग विद अस. बट देन हमारा जो एक तो JID में पीपल फ्रॉम all intelligence agencies, जो 30 intelligence agencies, they will all be sitting, उनके serving officers would be sitting and working with us. That would be phase 1, collection and dissemination. तो आप 3 माह का टाइम देंगे, 2 माह का टाइम देंगे? I would say 3 months. 3 months. इंशाल्लाह. ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद एहसान गनी साहब से ये भी पूछेंगे कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज में राब्ते का फुकदान बज़ाहिर नज़र आता है हमलों की भी सूरत में और JID के ना होने की भी सूरत में, क्या उसका फ़ायदा दहशत गर्दों को हो रहा है? यकीनन हो रहा होगा. एक ब्रेक लेते हैं, फिर से बात करेंगे. प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन. एक एनालिसिस है, एक क्यूरोसिटी है कि मिलिट्री रन इंटेलिजेंस एजेंसीज, व्हाई वुड दे work under you? Why would they like to work under you? Why wouldn't they? Why would they? Why wouldn't they? Because they are stronger enough. So, they are organs of the state, and so am I. ठीक है, पहली बात. It is NISP is the decision of the federal cabinet. एक बात. NACTA Act is an act of the parliament. ठीक हो गया. Now, आप ये कहें कि ये तो पहले से ही था, तो अभी तक क्यों नहीं हो रहा था? Let's not go back in history, but I can assure you that I have absolute cooperation of the intelligence agencies, and they are itching to join me in NACTA. तो वो बात कहाँ फंस गई थी जब JID नहीं बन पा रही? वो कौन सा ऐसा पॉइंट था जिस पे JID के बनने में डिले हो गया? There were issues of funding, one. There were issues of premises. There were questions about ये जो आप मुझसे कर रही हैं बार बार. Those have been resolved. ये इसको you should consider. Intelligence agencies के कितने लोग आपने हायर करने हैं हर एजेंसी से? The total strength of JID is going to be around 500. जिसमें right from the Major General would be in charge of the JID. ठीक. उससे लेके right down to a driver and a नायब कासिद 500 people would be recruited. चलिए नेशनल नैरेटिव के बारे में बात कर लेते हैं. आप लोग नेशनल नैरेटिव बनाने में नाकाम हुए हैं. नेशनल नैरेटिव आपका ना 6 महीने में बनेगा और ना 3 महीने में बनेगा. अब मुझे एक बात, तो फिर आपने लिखा क्यों कि 6 महीने में बना देंगे? 6 महीने में आपने लिखा है NISP में क्या बना देंगे, वो भी आप कहते हैं कि आपने बनाई. As an individual, you did that. NISP? No. आप उसके टीम वर्क का हिस्सा नहीं थे? No. अच्छा, you said that in an interview. No. I was not part. I may have said कि NACTA ने बनाई है, not as an individual. ठीक है. And तो फिर उसमें क्यों आप समझते कि हुकूमत से गलती हुई ये परखने में कि आने वाले 6 माह में हुकूमत स्टेट का या कौम का नैरेटिव एक हो सकता है या चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता? मैं आपको बता दूं, NISP is an excellent document because it is the first of its kind, one. But there are loopholes in NISP. A policy is not 50 pages. और आप उसमें स्पेसिफिक्स में नहीं जाते, टाइम लाइन्स में नहीं जाते. तो फिर आपको टाइम लाइन देने की जरूरत है. गलत किया. Yes. ठीक है, तो अब कब बनेगा नेशनल नैरेटिव और आप क्या कर रहे हैं नेशनल नैरेटिव को बनाने के लिए? क्योंकि पिछले हफ्ते जो हमने मंजर देखा इस्लामाबाद में, उससे तो बड़ा वाज़ेह तौर पे है कि एक बहुत बड़ी तादाद है जिसको शायद नेशनल नैरेटिव का तर्जुमा भी नहीं आता और वो इंटरेस्टेड भी नहीं है जानने. I agree with you. इश्यूज हैं हमारा नेशनल नैरेटिव शुड बी, एक तो जो आपका इंडिविजुअल सिटीजन है, he should identify with that.
with that narrative. جو قومی بیانیہ ہے آپ کا, everyone should subscribe to it. اور اگر آپ یہ کہیں کہ it should be based in religion, it should be based in secularism, that is wrong. Our national narrative should come out of our constitution, one, and two, the guiding principle میری نظر میں should be the قائد اعظم کی جو speech ہے, that should be our guiding principle. کہ لیکن احسان غنی صاحب, یہ میں سمجھنا چاہ رہی ہوں جو آپ نے کہا ہے, آپ کانسٹیٹیوشن کی بات کریں, کانسٹیٹیوشن کا تو شاید اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا ریلیجس گراؤنڈز پہ زیادہ کانفلکٹس ہو رہی ہیں. وہ ریلیجوسٹی کے ایلیمنٹ کو آپ کس طرح سے کلیریفائی کریں گے کہ کون ہے جو دین کو صحیح طریقے سے ڈیفائن کر رہا ہے یا غلط طریقے سے ڈیفائن کر رہا ہے کانٹروورسی میں جائے بغیر؟ ایک تو ہم جو ہمارا نیریٹو ہے, وی کین ناٹ ریسٹرکٹڈ کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارا نیریٹو ٹیررزم کے خلاف ہے, ہمارا نیریٹو کسی خاص ریلیجن کے خلاف ہے. نہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا نیریٹو ہو وہ ایک پاکستانی کا نیریٹو. وہ ٹالرنس کا لفظ بھی استعمال میں بہت زیادہ اس میں بالکل ہوگا. میں جو بہت زیادہ جس بات سے میں کنسرنڈ ہوں وہ intolerance that has crept into our society in the last 40 years. تو ٹالرنس کو مینٹین کرنے کے لیے, اب فلرش کروانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ٹالرنس کو, یا اگر جس طرح میں نے ایک دو جگہ پہلے کہا ہے کہ we'll have to go back in time and we'll have to take our society and our citizen and our population back to the 60s and 70s. Now, how do we do it? ہم نے جو پلان کیا ہے, the way we are going with جو ہماری نیشنل CVE پالیسی ہم بنا رہے, we are going to seek help of scholars, of the civil society organizations, of ulama, of liberals, of جتنے بھی segments ہیں, experts. اچھا, وہ ان ایکسپرٹس کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے کہ کسی ایکسپرٹ کی رائے لیں, کیونکہ آپ نے لکھا بھی ہوا ہے کہ آپ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں اس میں کیا کرائٹیریا ہوتا ہے آپ کو کسی ایکسپرٹ کی, اس کا کنزرویٹو ہونا میٹر کرتا ہے, اس کا لبرل ہونا میٹر کرتا ہے, اس کی کون سی کوالٹی ہے جو ایک سمپل کوالٹی ہم ویورز کو بھی بتا سکیں؟ دونوں. وی ول ہیو لبرلز, یا اگر آپ دوز ورڈز آر آل ججمنٹل, اگر لبرل سیکولر ایسا لفظ استعمال کر لیں جس سے ہم اس میں ایسے لوگوں کو جو پورے سوسائٹی کے ہر ایک سیگمنٹ کو ریپریزنٹ کر سکیں, ان لوگوں کو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آئیں. ہم نے وی ہیو ایون جاٹ ڈاؤن دیئر نیمز, مائنورٹیز کو بھی جن کو قتل ہو رہا ہے. ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے. اچھا, ایک سوال پھر مجھے بریک لینی ہے. آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی, آپ نے کہا کہ ہمارا کام کاؤنٹر ٹیررزم ہے اور فوج کا اور سیکیورٹی اداروں کا کام اینٹی ٹیررزم جانا ہے, اور دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ ڈفرینس. اور آپ کا کام زیادہ مشکل ہے, آئیڈیولوجیکل بیسس پہ کام کرنا. آپ بندوق تو نہیں اٹھا سکتے لیکن آپ قلم اٹھا سکتے ہیں, لیکن آپ کا وہ قلم بھی مضبوط نہیں ہے. آئی ایگری وتھ یو. میں نے یہ بڑا مشکل سے لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ یہ جو میں بات کرتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے. Anti-terrorism is pushing back, taking back your جہاں space, physical space, زمین آپ کی. اور جو counter terrorism یا countering violent extremism کا کام ہے, it's a long term. Long term, اس میں ایجوکیشن, آپ کا کریکولم, آپ کا مدارس, آپ کے ریلیجس پرسیکیوشن, یہ سب آپ کا جو ایجوکیشن کے لیے آپ نے کیا کیا؟ نہیں, کیا پروپوز کیا؟ ہاں, پروپوز ہم نے ابھی تک اس میں ایجوکیشن ریفارمز میں ابھی تک ہم نے کچھ پروپوز نہیں کیا. ایجوکیشن ریفارم شوڈ ہیو بین پارٹ آف آر نیشنل ایکشن پلان آلسو. جہاں ہم نے نیشنل ایکشن پلان میں ری ویمپنگ آف دا کرمنل جسٹس سسٹم ڈالا ہے, جہاں ہم نے اس میں بہت ساری 20 پوائنٹس میں وی شوڈ ہیو ایجوکیشن ریفارمز ان دس. ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, پھر واپس. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. احسان غنی صاحب, یہ بتائیے گا کہ نیکٹا کو چیئر کرنے والی باڈی بورڈ آف گورننس کا اجلاس کیوں نہیں ہوا 2013 سے لے کے اب تک؟ دس از ون آف دا پوائنٹس جہاں پہ میں بالکل لاجواب ہو جاتا ہوں. وی ہیو آلریڈی سینٹ دا فائل ٹو دا منسٹری. دا منسٹر ہیز اپرووڈ آر ایجنڈا اینڈ ہیز سینٹ دا فائل ٹو دا پرائم منسٹرز آفس. اینڈ آئی ہوپ کہ ان دا نیکسٹ فیو ڈیز, فیو ویکس, جو ہماری پرائرٹیز بن رہی ہیں اور جو انٹینسٹی ہے ان آل دس, آئی ہوپ دیٹ ویل ہیو آر BOG میٹنگ. بٹ
that question لیکن is for سر the آپ Prime تو Minister. آپ انٹیلیجنس بیورو میں رہے ہیں, آپ نے پولیس کو قریب سے دیکھا ہے, آپ وزرائے اعظم کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں, آپ تو اتنی اہم شخصیت رہے ہیں, کیا یہ آپ کی کمزوری ہے کہ آپ پھر بھی اس عہدے پہ برقرار ہیں یا ہاتھ بھی نہیں کھڑے کرنا چاہ رہے؟ آپ تو احتجاج بھی نہیں کر رہے. 2013 سے لے کے 2016 تک ایک ادارہ جس کے سربراہان, جس کے ممبران کا اجلاس نہیں ہوا, آپ اس کو رن کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو آپ کے لیے باعث شرمندگی نہیں ہے؟ میں شرمندہ ہوں اور آپ شرمندہ ہیں. بٹ اٹ از لائک آئی کانٹ گو اینڈ ٹیک ایوری ون اینڈ crash the gates of the Board of Governors کی. I am not going to call the meeting of the Board of Governors. I can request کہ Board of Governors کی meeting ہونی چاہیے. It is about time. And if it is not happening, so there are other people who are responsible for not holding the meeting. And I can assure you that I had a discussion on this with the minister day before yesterday, and he said that we'll have the meeting very soon, BOG کی. لیکن آپ کا ضمیر آپ کو تنگ تو کرتا ہوگا کیونکہ آپ اس ادارے کی سربراہی کر رہے ہیں. ضمیر ان کو تنگ کرے جو بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ نہیں بلا رہے. میں تو اپنے ضمیر کے مطابق کس کو پھر وزیر اعظم کا جو ضمیر ہے وہ جاگنا چاہیے. یہ اب مجھے یو آر ٹیکنگ می انٹو ایسی جگہ پہ جہاں پہ میرے پر جلتے ہیں. تو آئی ہیو سیڈ واٹ آئی وانٹ. ایونچولی یو آر ڈوئنگ اے جاب. آئی ایم ڈوئنگ مائی جاب. میں آئی ہیو سینٹ اینڈ یو آر اسکیئرڈ. آئی ایم اسکیئرڈ because you're not saying the right thing. Probably I've said more than what I should have said. وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ تھوڑا کو بہت سمجھیں. اگر وزیر اعظم نے اب بھی اجلاس نہ بلایا اور یہ جو 12-15 لوگ ہیں جو بادر نہیں کر رہے, انکلوڈنگ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو چیفس ہیں, ان کا بھی میں ذکر کر رہی ہوں, وہ نہ آئے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ The Board of Governors meeting is not stopping me from performing my duties and my functions. ٹھیک ہے. I have set my things for myself اور میں اس پہ جا رہا ہوں. جب بھی میٹنگ ہوگی I'm going to present to the board what I have done and get their consent on those issues. تو پھر یہ وہ آپ نے اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں اپنی ٹیم کے ساتھ کیا, اس میں کوئی کریڈٹ وزیر اعظم اور ان ممبران کو نہیں جاتا؟ No. بالکل نہیں جاتا. I will give credit to the Minister for Interior. Maybe آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ اپنی کنوینئنس کے اکارڈنگ آئیں گے. Yes. تو وہ نیشنل انٹرسٹ اپنی کنوینئنس کے اکارڈنگ دیکھیں گے وزیر اعظم صاحب؟ Why don't you ask the Prime Minister these questions? Why a meeting has not been held? کیونکہ یہ جملہ آپ کا ہے نا کہ وہ اپنی کنوینئنس کے اکارڈنگ ہے. Yes, ظاہر ہے وہ پرائم منسٹر جو بھی کرتے ہیں وہ اپنی کنوینئنس کے مطابق. نیشنل انٹرسٹ کے اکارڈنگ نہیں کرتے. نیشنل انٹرسٹ is the supreme on his list, I'm sure, but maybe he does not think کہ اس وقت نیکٹا کا بورڈ آف گورنر کا میٹنگ ہونا اتنا ضروری ہے. But I would again say you should ask him why there hasn't been a meeting. But you seem worried about it. I am. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, پھر نیکٹا کی ہیلپ لائن کے بارے میں بات کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. احسان صاحب, جو نیکٹا کی ہیلپ لائن ہے اس کے حوالے سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ لوگ گانے سننے کی فرمائش زیادہ کرتے ہیں. اب آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ 9 جنوری سے لے کے 2 دسمبر 2015 تک ہیلپ لائن پہ 5000 سے زائد کالز موصول ہوئیں, اور اس میں سے 58,000 تقریباً کالز موصول ہوئی اور 57,000 کالز میں گانے سننے کی فرمائش کی گئی, اور صرف 1500 کالز ایسی تھیں جن پہ جو قابل عمل تھا. تو یہ اس طریقے سے ہیلپ لائن کام کرے. یہ ہیلپ لائن کا قصور ہے یا آپ کی پاپولیشن کا قصور ہے جو اس چیز کو وداؤٹ ریئلائزنگ ہاؤ مچ ڈیمیج دے آر کازنگ ٹو دا اسٹیٹ, ان کا قصور ہے یا ہیلپ لائن کا قصور ہے؟ اور اب ہم نے کیا کیا ہے, وی ہیو رجسٹرڈ کیسز اگینسٹ دوز ہو آر میکنگ سچ کالس. وی ہیو سینٹ دوز پیپل ٹو جیلز جنہوں نے یہ کالس کی ہیں. آئی وش آئی ہیڈ براٹ جو اس وقت کی اسٹیٹ ہے, 11 people have been charged, investigation باز کی, and some have been sent to jails. ٹھیک ہے, یہ تو آپ نے نو ڈاؤٹ اچھا کیا. اچھا, آپ کی کچھ ویب سائٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی جب میں نے آپ کی ویب سائٹ دیکھی, کیونکہ ویب سائٹ پہ کچھ بھی نہیں تھا سر. ایک ہیڈ لائن تھی پالیسیز, جب آپ اس پہ کلک کریں تو ایمٹی پیج سامنے آ جاتا ہے. پھر ایک ہیڈ لائن ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے کہ
انفیکٹ اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں تھریٹ الرٹ. پالیسیز والا پورشن دکھائیں ذرا, یہ آتا ہے جی پالیسیز پہ, ٹھیک ہے. اور اب یہ تھریٹ الرٹ والا پورشن دیکھیں, تھریٹ الرٹ پہ کلک کرتے ہیں اور نیچے لکھا ہوا ہے کرنٹلی نو تھریٹ الرٹ, یعنی کہ پاکستان میں کوئی تھریٹ ہی نہیں ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو کمال کی بات ہے. لیٹ می ٹیل یو, نو ہم اس کو جو تھریٹ الرٹ والا اس میں ٹیب ہے, اس کو ہم we want to be little more careful about this. We don't want to spread alarm. No, but آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے لوگ prepared رہیں گے یا اپنا خیال رکھیں گے؟ Just let me brief you on how a threat is generated. ہوتا یوں ہے کہ intelligence agencies through technical and through human intelligence data collect کرتی ہیں. Those threat alerts are not specific. 90% they are general. ادھر سے یہ ہوگا, ادھر سے یہ ہوگا. Now let me also share with you something very very important. جتنے دھماکے ہو رہے ہیں یا جتنے ٹیررسٹ ایکٹس ہو رہے ہیں اس ملک میں, many times more threat یہ جو ایکٹس ہیں they are being averted. آپ کی ویب سائٹ پہ اور بھی کچھ کمیاں ہیں جو ہم ایز اے ویور ایز اے ریڈر دیکھنا چاہتے ہیں. اس میں بینڈ آؤٹ فٹس کے بارے میں کوئی ڈیٹیلز نہیں ہیں. وہ کون سی لسٹ ہے جس کے خلاف نیب کے تحت کارروائی ہو رہی ہے, کن کو آپ نے بین کر دیا ہے, یہ تمام تفصیلات موجود نہیں ہیں. یہ ہوں گی ویری سون, یو ول ہیو تو پھر چودھری نثار صاحب نے کیوں کہا کہ تو باقاعدہ لانچ ہو گئی ہے ویب سائٹ, کیونکہ ویب سائٹ پہ کچھ بھی نہیں ہے. نہیں, اب ویب سائٹ تھی نہیں نا, پہلے تو تھی نہیں. تو اس کا ڈھانچہ ہے, اس کا کوئی کانٹینٹ نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. لیٹس ٹاک آف دا پرسکرائبڈ آرگنائزیشنز اور جو شیڈول 4 والے ہیں. دیر ور سم 8,400 پیپل آن دا 4th شیڈول, ٹھیک ہے. اینڈ دیر ور پیپل آن دس جو ATA کے مطابق جو ان کی سرویلنس اور مانیٹرنگ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی تھی. سو وٹ وی ڈیڈ, ہم نے پروونسز سے کہا, اور یہ لسٹ لیٹ می ٹیل یو یہ پروونسز مینٹین کرتی ہیں, وہی ان کو لوگوں کو ڈالتے ہیں اس لسٹ میں, وہی نکالتے ہیں. یہ بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ آپ اس میں سے کچھ لوگ نکالیں گے بھی, اور پروونسز کمیٹیز کو دی گئی ہیں لسٹ. تو اس بات کا تعین کیسے ہوگا کہ جن لوگوں کو نکالا گیا ہے وہ اس لسٹ میں تھے ہی کیوں اتنے پھر عرصے سے, وہ کیا کرائٹیریا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک خاص وقت میں کسی کا نام ڈالا جاتا ہے, دین دیر از اے پروسیجر کہ اس کا نام کیسے ڈالا جاتا ہے, اینڈ دیر از اے پروسیجر ان دا ATA کہ اس کا نام نکالا کیسے جاتا ہے. دونوں چیزیں. اور پروونشل یہ ڈویژنل کمیٹیز بنتی ہیں جس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ہوتے ہیں, جس میں جو ایڈمنسٹریشن پولیس کے لوگ ہوتے ہیں, وہ ان ناموں کو ڈالتے ہیں اور وہ ان کو نکالتے ہیں. نیشنل ایکشن پلان اور آپ کی جو کور رسپانسبلٹیز ہیں اس کے حوالے سے مجھے کوشچن کرنا ہے. اس میں آپ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ سیکٹیرین ٹیررزم کو ٹیررزم سے الگ کریں گے, اور یہ انیشیٹو آپ نے لیا ہے. تو سر آپ یہ کیسے کریں گے جب آپ یہ سٹی لیول پہ تو کر نہیں پا رہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کس لیول پہ نہیں کرنا؟ ایک شہر کے لیول پہ, ہم صرف اگر کراچی کی ایگزامپل لے لیں, اس میں کیا آپ نہیں جانتے کہ شیعاز کو کون کل کر رہا ہے یا سنیز کو کون کل کر رہا ہے؟ وہ لیڈرز جو چھوٹے لیول کے یا بڑے لیول کے وہ وہاں پہ موجود ہیں جو ان کی رہنمائی کرتے ہیں, ان میں سے کسی ایک کی بھی گرفتاری عمل میں آئی؟ دعویٰ میں یہ کر رہا ہوں کہ میں اس کو کروں گا. میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ میں نے کر دیا ہے. کیسے کروں گا اور کیوں کروں گا؟ پہلے تو میں آپ کو ریشنل بتا دوں کہ میں کروں گا کیوں اس طرف ہم جا رہے ہیں. ہم اس لیے جا رہے ہیں اس طرف کہ جنہوں نے پالیسیز بنانی ہوتی ہیں, یا آپ نے اگر ایک پالیسی بنانی ہے تو اس کے لیے ڈیٹا از این ایکسٹریملی امپورٹنٹ ٹول, ٹھیک ہے. اس پہ بیس کر کے آپ اپنی پالیسیز بناتے ہیں. یہاں ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے کہ جو بھی ٹیررسٹ ایکٹ ہوتا ہے, اگر اس کے ایون ہو وجہ سیکٹیرین, ہم اس کو ٹیررزم کے اس میں ڈال دیتے ہیں, اور وہ ریفلیکٹ نہیں ہوتا کہ یہ ایکچولی سیکٹیرین ٹیررزم. کوئی ایک اسپیسیفک سکسیس سٹوری بتا سکتے ہیں آپ سیکٹیرین ٹیررزم کے حوالے سے گورنمنٹ کی؟ آپ کا تو آئیڈیا ہے یہ, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ سیکٹیرینزم کم کرنے کے لیے اسٹیٹ آف پاکستان نے کچھ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا. جو کچھ نہیں کیا کے اوپر تو مجھے آپ نہ پکڑیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ہیو بین ہیئر اباؤٹ 6-7 months ناؤ, اینڈ میرا وہ یہ ہے کہ میں یہ ساری چیزوں کی طرف میں جا رہا ہوں, ریلیجس پرسیکیوشن کی طرف میں جا رہا ہوں, جس کو آج تک کسی نے
सोचा भी नहीं कि इसके ऊपर, सिर्फ नेशनल एक्शन प्लान में उसका एक पॉइंट है, एंड आई एम गोइंग टू एड्रेस दैट इशू। और ये नहीं होगा कि अगर हम सेक्टेरियन टेररिज्म की बात करते हैं या रिलीजियस परसिक्यूशन की बात करते हैं कि मैजिकल वांट होगा और उससे आप घुमाएंगे और ये सारा कुछ हो जाएगा। प्लीज़ लेकिन आप उसको सर एड्रेस कब करेंगे, फिर इम्प्लीमेंट वाज़े तौर पे, ये तो आपका अपना आइडिया, इसको तो एटलीस्ट इम्प्लीमेंट करवाने की जिम्मेदारी और अथॉरिटी खुद लीजिएगा। जो जुनैद जमशेद के साथ हुआ, फिर जो मुमताज़ कादरी के सपोर्टर्स आ गए, इसको कैसे हैंडल करेंगी चीज़? एक चीज़ है जो डे टू डे और ऑपरेशनल और प्रोविंसेस के लेवल की बात है। आई डोंट गो इनटू द प्रोविंसेस, और ना मैं उनको डिक्टेट करता हूँ और ना डिक्टेट वो होते हैं। एट द सेम टाइम जहाँ पे हम देखते हैं कि इश्यूज हैं वहाँ हम एड्रेस करते हैं। नेक्टा आपने खुद कहा फाल नहीं है। व्हेन आई टुक ओवर देयर वर 6 ऑफिसर्स इन नेक्टा, नाउ देयर आर 22 ऑफिसर्स इन नेक्टा, और काम हमने ओवर 2 डजन हमारे नए इनिशिएटिव्स हैं जिन पे हमने काम शुरू किया। ठीक है सर, ये आप ये भी कह रहे हैं कि आप नेक्टा रेड बुक ऑफ टेररिस्ट स्टार्टेड, ये कब कंप्लीट होगी? ये लेट मी टेल यू कि हम क्यों कर रहे हैं। हर प्रोविंस में देयर इज ए रेड बुक ऑफ क्रिमिनल्स, और जो टॉप के क्रिमिनल्स और टेररिस्ट हैं। हम ये कर रहे हैं नेक्टा में कि हम उन सब को इकट्ठा कर रहे हैं, एक डेटाबेस हम बना रहे हैं, हमने एक यूनिफॉर्म टेम्पलेट बना रहे हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि इस वक्त प्रोविंसेस का आपस में कोऑर्डिनेशन कम है। वी वांट टू इंक्रीज दैट, कि अगर एक टेररिस्ट के बारे में एक प्रोफाइल अगर किसी एक प्रोविंस के पास है और वो दूसरे को चाहिए, तो उनको कोई ऐसा फोरम हो जो उनको ये प्रोवाइड कर सके। सो ऑल द प्रोविंसेस, ऑल द यूनिट्स, FIA का जो सिटी विंग है वो और हम मिल के एक डेटाबेस बना रहे हैं टेररिस्ट का, जिससे तमाम फ़ायदा उठा सके। आप क्या करेंगे? मदरसा को रजिस्टर करने कैसे पता चलेगा कौन सा मदरसा गलत चीज़ें नहीं पढ़ा रहा? हमने जो इस वक्त हम काम कर रहे हैं मदारिस के साथ मिल के, वी आर ट्रीटिंग देम as part of the solution and not part of the problem. And let me tell you, आप क्या चाहती हैं? You want the state to close down all the 30-35,000 मदारिस, और उसमें जो 2.2 या 2.5 million students हैं, you want to throw them out? अगर आपका अपना एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो सब जो वहाँ पे नहीं हो रहा वो आपके यहाँ, is your own education system as robust कि वहाँ पे ना हो ये सारी चीज़ें? लेकिन अगर बच्चे मदारिस में जाते हैं, उनके सोशल फैक्टर्स और हैं, और आपकी जो एजुकेशन सिस्टम वीक है तो उसके सोशल फैक्टर्स और हैं। So what do you want to do? You want to close down I don't want to close them, लेकिन आपको उन्हें रेगुलराइज करना चाहिए। आपको Absolutely, आपको पता है बिल्कुल सही, वहाँ पे क्या हो रहा है? बिल्कुल सही। So the जो हमारे साथ उन्होंने बातें की हैं वो मैं आपको just very briefly आपको बता दूँ। And I shouldn't be, because ये किसी और वो realm में we are going to bring this out in the open very soon, और उनके साथ हमने सारा ये done that. The Madaris have agreed कि and they'll give a certificate to this कि हम जो सेक्टेरियन मुनाफरत फैलाने वाले, क्या आपको ऐसी बॉडी बनाएंगी जो फिल्टर करे उनका सिलेबस और कंटेंट और फिर वो मदारस में पढ़ाया जाए? नॉट जस्ट दैट, उनके अकाउंट्स, उनके ऑडिट्स। हमारे कानून में यकीनन गुंजाइश होती होगी, स्पेस होती होगी, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस नेम्स बदल के आ जाती हैं। उसके लिए आपने कोई, क्योंकि लीगल रिफॉर्म्स प्रपोज करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए आपने क्या प्रपोज किया? आप जितना भी कर लें, और ये आप पूरी दुनिया में दे कम अप विद न्यू नेम्स। सो व्हाट इज बीइंग डन हियर इज दैट वी आर नाउ प्रोस्क्राइबिंग इंडिविजुअल्स। होता क्या है, आपने एक वो इंडिविजुअल जो इस्लामाबाद में आराम से घूम रहे हैं, उनको अब तक प्रोस्क्राइब क्यों नहीं किया? प्रोस्क्राइब उनको हमने जब ATA के शेड्यूल 4 में डाल दिया, और उनको हम अगर उनकी सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग हम ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करा सके, नन ऑफ देम विल बी एबल टू रोम अराउंड फ्री उस पे। अब let me, as you are winding up, let me also tell you something on this. हमारा जो प्रोग्राम है या हमारा जो इदारा है स्टेट ऑफ पाकिस्तान, ये कोई भी इदारा इस तरह का नहीं है, न कोई इंडिविजुअल जो अकेले इस काम को कर सके। वी नीड ए होल ऑफ द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी अप्रोच फॉर दिस, और इसमें आप तमाम इदारे, तमाम लोग उसमें they'll all have to come with us, join us and do something. ये बहुत शुक्रिया एहसान साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।